جی، اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ قرارداد پاکستان اور اس کے بعد نوجوانوں نے کس طرح سے لیڈ فرام دا فرنٹ کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے پکارا اور ہم نے دیکھا کہ 1940 کا جلسہ جو تھا اس کے بعد بہت متحرک ہمیں نظر آتے ہیں نوجوان، اور اس میں صرف لڑکے ہی نہیں ہیں، خواتین بھی، گھروں کے اندر بھی بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. یہ ایک کامن بات تھی، ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ علاقے جو کہ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید پاکستان میں شامل نہیں ہو سکیں گے جغرافیائی طور پر، وہاں بھی ہر گھر سے یہ صدا نکل رہی تھی. یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا میکینزم ہے؟ جی سید ضیاء الدین نعیم صاحب. جی، جذبے اصل میں جو پیدا ہوتے ہیں اس کے پیچھے شخصیات ہی ہوتی ہیں. وہ شخص جس گہرائی کے ساتھ کسی جذبے کا قائل ہوتا ہے اور پھر کیریکٹر وائز جس قدر وہ لوگوں کی نظروں میں عظمت کا حامل ہوتا ہے، تو وہی چیز محرک بنتی ہے کہ وہ جذبہ ایک دل سے دوسرے دل میں اور پھر تیسرے دلوں میں وہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہم اتنے بڑے بہت سے لیڈرز دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں تھے اور ہوں گے، لیکن جو قائد اعظم کا مقام ہم کو نظر آتا ہے اور اس میں بات وہی ہے کہ ان کی شخصیت کی سچائی اور وہ کرزما، ان کا کرسما ایسا تھا بالکل. کہ اس کے تحت، اور وہ لوگ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ. تو وہی صورت جو ہے وہ جناح صاحب کے ساتھ تھی کہ ان کا کیریکٹر اتنا مضبوط تھا، اور اسی کیریکٹر کو بھانپ کے تو علامہ اقبال نے ان کو دعوت دی تھی کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخصیت ایسی نہیں تھی جو موو کر سکے اس درجے پر ہندوستان کے مسلمانوں کو. اچھا، اس وقت میں چونکہ ہندوستان میں اور بھی پیرلل موومنٹس چل رہی تھیں، جیسے خاکسار تحریک چل رہی تھی، جی. اور بھی چیزیں لوگ بات کر رہے تھے. ایٹ دا سیم ٹائم ہندوؤں کی طرف سے انتہا پسندی کی دو تحریکیں بہت مشہور ہوئیں، جس میں شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں تھیں، اور وہ تحریکیں ہمیں آج کے دن میں بھی نظر آتی ہیں. جو RSS کی ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر وہی والا ایجنڈا ہے کہ پیوریفائی کریں، کیونکہ جو ہندوستان میں رہے گا وہ صرف ہندو ہو کر رہے گا. تو وہ زبردستی لوگوں کو کنورژن کی تحریکیں اور اس طرح کی چیزیں، تو بڑا دباؤ ہوتا ہے ایسی صورتحال میں. تو 1940 کا جلسہ جو ہے اس دباؤ میں رہتے ہوئے کیا گیا، اور اس جلسے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 2 گھنٹے بات کی، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اصل میں جو بیسیکلی اس پوری بات کو، جو پورے حالات تھے جو جس سے پہلے وہ اس طور پر جیسے انہوں نے سوچا نہیں تھا، لیکن علامہ اقبال کے توجہ دلانے پر پھر وہ ادھر آئے، تو وہ اس پورے حالات کی تشریح کی اصل میں انہوں نے. بالکل. کہ میں جو ادھر آیا ہوں اور آپ کو جو ادھر بلا رہا ہوں، تو پہلے میرے بھی یہ خیالات نہیں تھے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ یونٹی کے ساتھ رہیں، ہندوؤں اور مسلمس کے ساتھ اکٹھے ہو کے ہم انگریزوں کو یہاں سے نکالیں. لیکن ہمیں جو کہتے ہیں کہ دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا. تو ان شارٹ انہوں نے یہ بات ایکسپلین کی اور لوگوں کو بتایا، اور لوگ پھر اس بات کے قائل بھی ہوئے. اور چونکہ یہ حالات واقعتاً ایسے ہی تھے، لہذا وہ پوری پھر زور و شور کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ یہ موومنٹ آگے بڑھی. اچھا نوید قمر صاحب، یہ صورتحال جو ہے صرف 7 سال کا مختصر عرصہ ہے. معجزہ لگتا ہے نا کہ ایک نیا وطن کارو ہو جانا، ایک ایسی نیشن جو کہ اسپریڈڈ ہے. کسی جگہ ہمیں اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا. مسلمان حکمران ضرور رہے، لیکن کسی نے کبھی لاگو اس طرح سے کرنے کی کوشش نہیں کی. مسلمان، ہندو اور وہاں رہنے والے دیگر اقلیتیں سب مل جل کر رہ رہے تھے. صورتحال ظاہر ہے اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کو ایک اقلیت میں بدلا جا رہا تھا، ان کے ساتھ اچھوتوں والا سلوک کیا جا رہا تھا، ان کو مواقع نہیں دیے جا رہے تھے، ان کے ساتھ مل بانٹنے کا کوئی رجحان نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے میں جبکہ برٹش راج جو کہ اس وقت وہاں سب سے پاورفل سٹیک ہولڈر ہمیں نظر آتا ہے، وہ بھی خلاف ہے اس تحریک کے. کیونکہ اگر آپ اخبارات اس وقت کے اٹھا کے دیکھیے، جو قرارداد لاہور جس کو کہتے ہیں اور بعد میں قرارداد پاکستان ہم نے اس کو جانا اور تاریخ نے اس کو لقب دیا قرارداد پاکستان کا، اس کا جو ریاکشن آتا ہے اس میں برٹش راج کا بھی بڑا برا ریاکشن ہے، اور ہندوؤں نے تو ظاہر کہ شور مچایا ہی مچایا. تو ایسے میں یہ 7 سال کا مختصر عرصہ، اور کوئی کسی جگہ آئین نہیں توڑا گیا، کسی جگہ کوئی خون خرابے کی کال نہیں دی گئی، کیسے یہ ممکن ہوا؟ اس کو علامہ اقبال نے 3 الفاظ میں، ایک مصرعے میں سارا کانسیپٹ بیان کیا ہوا.
انہوں نے کہا تھا کہ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. تو یہ 3 سٹیپس سے کہ لوگوں کو جو لیڈرشپ تھی وہ بڑی پائے کی ملی. یہاں پہ جو اہل مغرب اور مشرق کے اگر ہم مزاج کو سمجھیں تو یہ فنومنا بڑی اچھے طریقے سے ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویسٹ میں لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ پائٹ پائپر والا، کہ بس لیڈر چلے گا باقی سب فالو کریں گے، باقی فالو کرتے ہیں. لیکن اہل مشرق میں یہ جو کانسیپٹ ہے یہ گڈریے والا، لیڈر پیچھے رہتا ہے اور سب کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور پھر خاص ہے اور ترکیب میں ساتھ قوم رسول رہتا ہاشمی. ہے اور صبر آزما میں. تو کیونکہ قائد اعظم کی جو بصیرت تھی اور علامہ اقبال کی جو سپورٹ تھی انہی 10 سالوں کے اندر، آل دو کہ 38 میں ان کی انتقال ہو گیا علامہ اقبال کا، لیکن وہ بنیادیں ایسی فراہم کر چکے تھے جنہوں نے قوم کو متحد کر دیا. اہل مشرق کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ جذبات ہیں، ایموشنل تو ہے، ایموشنل بالکل ایسے. انٹیلیجنس بڑی ہے. تو اگر جذبات کو جذبے میں ڈھال لیا جائے تو بہت سے فتنوں اور فساد سے بچا جا سکتا ہے. تو انہیں یہ آرٹ معلوم تھا اور اس حقیقت سے وہ واقف تھے کہ کس طریقے سے جذبات کو استعمال کیا جائے. اور یہ ابھی بھی آپ کو ہمارے معاشرے میں جذبات کو کنٹرول کرنا نہیں آتا. اگر جس دن ہم سیکھیں کہ کس طریقے سے جذبات کو جذبہ بنا دیں اور کس وقت جستجو کو تجسس کو جستجو بنا دیں، تو یہ 2 فارمولاز ہیں جو کہ اس وقت استعمال کیے گئے. اور اگر آپ دیکھیں جو ہراول دستے کے طور پہ فرنٹ اینڈ پہ کام کرتے تھے وہ نوجوان تھے جو علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے، بالکل. اور انہوں نے انہیں وہ بیک پہ وہ سپورٹ فراہم کی جس کی ان کو ضرورت تھی، وہ رہنمائی فراہم کی جس کی وجہ سے ہم کنورج ہو رہے تھے. پہلے ڈائیورج تھے تو پھر آہستہ آہستہ ہم کنورجنس کی طرف گئے. اور آج کا دن وہ دن ہے جس میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ کنورج اگر ہو جائے کسی جگہ پہ، پھر ایک مقصد کے تحت پھر صرف 7 سال لگے مزید اس مقصد کے حصول کے لیے. باقی عوامل بھی شامل تھے، اس کو ہمیں اس سے روح گردانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اوورآل ہمیں وہ فوائد حاصل ہو گئے جس پہ آج بھی ہمیں عمل کر کے تھوڑے ٹائم میں، مختصر ٹائم میں بہت کچھ اچیو کر سکتے. اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ اپنی آج کی اس نشست کو برخاست کرنا چاہوں گی. تجدید وفا کا دن ہے اور نوید ظفر صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ اہل مشرق کے ہاں جذبات بہت ہوتے ہیں اور نوجوان جہاں ہوں وہاں جذبات بہت زیادہ توانائی کی صورت میں ہوتے ہیں اور اس انرجی کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس انرجی کو سنرجی میں کنورٹ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کو. اور 7 سال کا یہ میں اپنے پورے کہتے ہیں نا ایک مستند طریقے سے بتا رہی ہوں، میں تاریخ کی طالب علم ہوں. دنیا میں اس طرح کا معجزہ کہیں اور نہیں ہوا کہ اتنے مختصر وقت میں ایک نیا وطن بغیر کوئی قانون توڑے، بغیر کوئی جنگ لڑے بن گیا ہو. اور اس کے بعد جب وہ دنیا کے نقشے پر ابھرا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ ایک تحفہ ہے اور اس کو اب کوئی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت انڈن نہیں کر سکتی، اس کو رد نہیں کر سکتی، اس کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، یہ خاص کرم ہے. اور یہ بڑی جد و جہد، بڑی محبت اور بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے. بہت شکریہ میرے مہمان جو آج میرے ساتھ رہے، سید ضیاء الدین نعیم صاحب اور نوید ظفر صاحب. آپ جیسے لوگ ہمارے لیے اس لیے بہت ضروری ہیں کہ ہمیں ان خاص دنوں میں یاد دہانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت ہے ان کہانیوں کی اور ان رموز کی جو کہیں آج کی اس بہت تیز ترین دنیا میں ہمارے بچے، ہماری نسلیں تھوڑا سا اس کو اگنور کرتے ہیں، کہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان تک وہ علم پہنچتا نہیں ہے. لیکن اچھی قومیں اور ترقی یافتہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی تاریخ سے سیکھتی ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے لاہ عمل ترتیب دیتی ہیں. بہت شکریہ سید ضیاء الدین نعیم صاحب اور نوید ظفر صاحب. اپنی میزبان بشرا اقبال حسین کو دیجیے گا اجازت. تجدید وفا کے دن اس خاص پروگرام تجدید وفا سے سنو FM 89.4 سے ہماری آج کے دن کی خاص نشریات جاری رہیں گی. اس کے بعد آپ کی سماعتوں تک پہنچے گا پروگرام، جناب دانش سعید لے کر آئیں گے اور پروگرام ہوگا وطن کی مٹی گواہ رہنا. اللہ نگہبان.